بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، پالیفیکٹس بائی فواد کے فورم پر ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو موسٹ ویلکم، جی آیاں نوں اور خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ دوستو، میرے کپتان کے ہر دل عزیز پاکستانیوں، ہم نے اپنے آخری ولاگ میں، آخری نشست میں یہ گفتگو کی تھی کہ 26ویں آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کالی سیاہ آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی اور اس ملک کی عوام کو بھرپور اور پوری طاقت کے ساتھ احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک بہت بڑی کسی تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ احتجاج تو نہ ہو سکا، اور 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر 2024 کی درمیانی رات کو ان کالی سیاہ غیر آئینی تو نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم کو منظور کروا لیا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ جس بےہودہ، گھٹیا اور بھونڈے طریقے سے یہ 26ویں کالی سیاہ غیر آئینی ترامیم پاس کرائی گئیں، اس کو جمہوریت کا جنازہ کہنے کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی اور الفاظ ہیں اور نہ ہم اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں۔ اس کو جمہوریت کا جنازہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس بےہودہ قسم کی غیر آئینی ترامیم کے لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، یا اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس کو انسانی جمہوریہ پاکستان بنا دیں، اور اس ملک، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو افغانستان مت بننے دیں، یہ اس کو پاکستان ہی رہنے دیں، خدا را یہ ظلم مت کریں۔ خیر، یہ سب کچھ جو بھی ہوا، یہ جو بھی واردات ڈالی گئی، اس میں 5 اکتوبر کے احتجاج کا اچانک ختم ہو جانا، وہ جو ایپیسوڈ تھا، اس نے اس میں اپنا بھرپور رول پلے کیا، بھرپور کردار ادا کیا۔ اس احتجاج کے خاتمے نے بات کو یہاں تک پہنچا دیا۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی ایز اے جماعت اور اس ملک کی عوام اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کی جنگ جیتنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، مگر پھر اچانک کچھ خفیہ طاقتوں اور ہمارے اندر کے کچھ غداروں نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ عوام بدقسمتی سے اپنی جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ 5 اکتوبر کی رات کو بند کمروں میں کیا سازش ہوئی، میں ابھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ کس کس کا کیا کردار ہے، وقت خود ہی سب کچھ سامنے لے آئے گا۔ میں نے دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ آئینی ترامیم نہ ہوئی تو پھر جو بھی 4 اکتوبر 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی میں ہوا ہے یا لوگوں نے جو رول پلے کیا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور یہ کریڈٹ جائے گا ان کو کہ انہوں نے ان ترامیم کو ہونے سے روک لیا۔ لیکن شمعی قسمت، جو بھی کہہ لیں، یہ نہ ہو سکا۔ رات کے اندھیرے میں یہ ترامیم ہو گئیں، نہ کوئی عدالت کھلی، نہ کوئی اور ادارہ جاگا، اور یہ سیاہ کھیل کھیلا جا چکا اس ملک میں۔
قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر تو آپ سب نے دیکھا کہ ایک دم سے سب عدالتیں کھل گئیں، مگر 20 اور 21 کی رات کو کیا اس ملک میں ظلم ہوا، کیا کھیل کھیلا گیا، اس کے اوپر سب نے آنکھیں بند کیے رکھیں۔ تو یہ میں نے آپ کی توجہ صرف اس لیے کمپیریزن کے لیے دو چیزوں پہ دلوائی ہے کہ اگر سسٹم کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ کل کیوں نہیں سسٹم جاگا اور 9 اپریل 2022 کو کیا ایسی افتاد آ پڑی تھی کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کھل گئی تھی، تو آپ کو اس ملک کے چلنے کا 70% نظام صرف اس ایک بات سے ہی سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال یہ جس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ خود ہی کبھی نہ کبھی ان کے سامنے آئے گا کہ یہ انہوں نے کس حال کو پہنچا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ ان کو خود بھی بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا تھا 5 اکتوبر کی، تو میں آج بھی اس وقت تک جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کسی پر ابھی بھی کوئی غداری کا فتویٰ نہیں لگا رہا، جب تک کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کسی کو غداری کی بنیاد پر پارٹی سے نہیں نکالتے، تب تک ہم سب بھی صبر سے کام لیں گے اور ان کے حتمی پیغام کا انتظار کیا جائے گا۔ ابھی تک آپ سب کے اور میرے ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور اب ان سیاہ آئینی ترامیم کے بعد امید ہے کہ پارٹی اب اس ملک کی عوام اور وکلا کی طرف سے کسی بھی وقت کسی بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے اس کے اب کافی چانسز نظر آتے ہیں، اور خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی والی بات کی وجہ سے بھی ہمیں اپنا فوکس دوبارہ پھر جو پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمیں فوکسڈ رہنا ہے، ہمیں ان فروئی چیزوں میں نہیں پڑنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں اور ملک میں کوئی بہت بڑی ایک تحریک شروع ہونے کے پورے امکانات ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کا خاتمہ کر کے پوری یکسوئی، بہادری اور محنت کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بننا ہوگا اور اپنے ملک کی سالمیت کو بچانا ہوگا، ورنہ ایک اور سانحہ مشرقی پاکستان کی بنیاد 20 اور 21 اکتوبر کی رات نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں رکھ دی گئی ہے، جس کو ہم پاکستان کی عوام کو، ہم سب کو ہر حال میں ناکام بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیڈر کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں تن، من اور دھن کے ساتھ قربانی دینا ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے مد مقابل دو ایسی بے اصول اور بدبخت، الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں ان کم ظرفوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، اس طرح کی جماعتیں ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت تو وہ ہے جو جنرل جیلانی کی گود میں پیدا ہوئی، اور آج اس نے اس ملک کے تمام آئینی قانونی اختیارات اسی گود میں واپس ڈال دیے جس گود میں انہوں نے اپنی تمام سیاسی پرورش پائی، اسی گود میں آج انہوں نے اس ملک کے سارے نظام کو گروی رکھ دیا، ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ دوسری جماعت بھی وہ ہے جس کے لیڈر صاحب نے سکندر مرزا اور ایوب خان جیسے آمروں کی گود میں پرورش پائی۔ پہلے یہ دوسری جماعت کے جو بانی صاحب ہیں، بھٹو صاحب، اس بھٹو نامی شخص نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کے
یہ ملک توڑا، اور آج اس کے نواسے نے جو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے، اس نے آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں، اور وہ بھی لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اغوا کر کے کسی ماں کے سامنے اس کے 12 سال کے بچے کے جسم سے ماس نوچ نوچ کر لوگوں کے گھر بار اور کاروبار تباہ کر کے اس جمہوریت کے قتل، اس جنازے پر ماتم کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر آ جا کے مسلمان کے پاس ایک وہی فکرہ جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہی رہ جاتا ہے کہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر دوستو، ان سب باتوں کے بعد بھی بطور مسلمان نہ تو ہمارے پاس مایوسی کا کوئی آپشن موجود ہے، اور نہ ہی اپنے فرائض سے ہم سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، نتیجہ کچھ بھی نکلے، مسلمان نے ہر حال میں اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہوتی ہے، اور اللہ کی حاکمیت اور اپنے بنیادی حقوق جو اللہ اور دین اسلام نے ایک مسلمان کو دیے ہیں، ان کے حصول کی کوشش اس نے ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے، چاہے اس کے لیے مسلمان کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، وہ اس سے دریغ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آپ کا لیڈر عمران خان آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ قربانی دے رہا ہے پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے، پوری طاقت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیے ہوئے کھڑا ہے چٹان کی طرح، جبکہ آج اس کا سارا خاندان، اس کی بہنیں، اس کا بھانجا، اس کی بیوی، سب لوگ جیل میں ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی ملاقاتوں تک پر پابندی ہے، مگر وہ کسی صورت اس قوم کی خاطر، ان کے حقوق کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی ایک اصل مومن کی پہچان ہے۔ ہم لوگوں نے جو بھی سبق، جو بھی گائیڈ لائنز لینی ہے، وہ اپنے کپتان سے لینی ہے کہ ہم اس ظلم، جبر، فسطائیت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس غیر جمہوری، غیر انسانی، غیر قانونی اور زور زبردستی کے نظام کے سامنے کس طرح ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ اس کے سب گائیڈ لائنز ہم نے اپنے کپتان سے لینی ہیں، جو ہم لوگوں کی خاطر اتنی تکلیف کاٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے کپتان کے عظیم پاکستانیوں، ہمارے کپتان کو ہم پر بہت بھروسہ ہے، اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے، اپنی ذاتی ناپسند، اپنے ذاتی فیصلوں کی وجہ سے، یا ہمارے بیچ موجود کسی بکاؤ مال، کسی ڈرپوک، بزدل یا غدار کی وجہ سے ہم عمران خان کی طاقت ہیں، اور کسی بھی صورت خان صاحب کے اس مان اور اس طاقت کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ وہ شہزادہ، وہ مرد مجاہد ہمارے لیے اتنی تکلیف کاٹ رہا ہے، خدا را اس کو مایوس مت ہونے دینا۔ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ زندگی کا اور سیاست کا حصہ ہیں، اس لیے ہر حال میں متحد رہیں۔ آگے آنے والے مارکے پہلے سے زیادہ سخت ہوں گے، اور ہمیں پورے ایمان، اتحاد، تنظیم اور پورے یقین کے ساتھ یہ مارکے لڑنے ہوں گے، اپنے ملک و قوم کے لیے اور اپنے کپتان کی آزادی کے لیے۔
اپنے ملک میں آئین و قانون کی بحالی کے لیے نظام انصاف اور نظام عدل کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں یہ جنگ لڑنی ہوگی، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ آخر میں دوستو، بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات وہی ہے، صرف اس کا ایک اور اینگل آپ کہہ لیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ہر حال میں ظلم و جبر اور کفر کے نظام کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں اس نظام کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے اس راہ میں شہادت ہی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ ایک شعر 26 اکتوبر، یہ 20 اور 21 اکتوبر کی درمیانی رات ان ترامیم 26ویں آئینی ترامیم کو پاس کرنے والے، کروانے والے، اس کا حصہ بننے والے اور ان سب لوگوں کے لیے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔